تم اخلاص کے ساتھ اس محنت میں لگے رہو، عجب نہیں اللہ تم سے وہ کام لے لے جو پچھلوں سے بھی نہ لیا ہو۔ ہاں، تم کام میں لگے رہو اخلاص کے ساتھ، اللہ تم سے وہ کام لے لے گا جو پچھلوں سے بھی نہیں لیا۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں ضعیفوں سے، اور لوگ ضعف کو ایسے کام چھوڑتے ہیں، حالانکہ کمزوری میں کرنا اللہ کی مدد کو زیادہ جلدی لاتا ہے، مدد جلدی آتی ہے اور زیادہ آتی ہے ضعف پر، یہ فرمایا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے یہ کہ حضرت طفیل بن احمد دوسی کی دعوت پر چند سال میں 80 خاندان اسلام میں داخل ہوئے، اور نوح علیہ السلام کی 950 سال کی دن رات کی محنت، اکثریت والی قوم، اور 80 افراد اسلام میں داخل ہوئے، 80 افراد اسلام میں داخل ہوئے، 950 سال کی محنت، اور یہاں چند سال کی محنت اور 80 خاندان، ایک خاندان کی کتنے آدمی آپ شمار کرتے ہیں اسلام میں داخل ہوئے؟ تو میں نے عرض کیا کہ داعی کی قربانیاں مدعو کی ہدایت کا سبب بنتی ہیں، اور داعی کی اذیتیں برداشت کرنا یہ مدعو کی ہدایت کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے تو بنیادی بات ہے یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دعوت والا بنایا تھا، صحابہ کو دعوت والا بنایا تھا کہ تم ہر حال میں دعوت دو، تمہیں کوئی حال دعوت سے نہ روکے، کیونکہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس حکم کو ہر حال میں پورا کرو، حکم کو ہر حال میں پورا کرو۔ یوسف علیہ السلام وہ جیل میں دعوت دے رہے ہیں، تہمت لگی ہوئی ہے اور مجرم ہے اور جیل میں ہیں، لیکن دعوت کا کام جاری ہے۔ ہاں، کہ دعوت کا حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ حالات متاثر ہوتے ہیں دعوت سے، دعوت متاثر نہیں ہوتی حالات سے، کہ دعوت متاثر نہیں ہوتی حالات سے، بلکہ حالات متاثر ہوتے ہیں دعوت سے، کہ اگر تم نے حالات میں دعوت دی تو اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دیں گے۔ یوسف علیہ السلام کی دعوت پر اللہ نے وہاں کے حال سے نکالا وزیر بنا کر، وزیر مالیات بنا کر، ہاں، کہ وہاں کے حال سے نکالا وزیر مالیات بنا کر۔ اس لیے سب سے اہم کام، سب سے بنیادی کام ہر نئے پرانے کا خود اپنی ذات سے دعوت دینا ہے، ہر نئے پرانے کا اپنی ذات سے خود دعوت دینا ہے، عمومی کام یہ ہر ایک کے ذمے ہے مستقل، اور یہ روزانہ کا کام ہے عبادت کی طرح، یہ کام روزانہ کا ہے عبادت کی طرح۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ آپ کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں، عام سے عام آدمی کو، آپ عام سے عام آدمی کو دعوت دیتے تھے، کہ آپ کی دعوت میں اہم چیز عمومیت ہے، آپ کی دعوت میں اہم چیز عمومیت ہے، کہ آپ نے عمومی دعوت سے امت بنائی ہے، طبقہ نہیں بنایا، کہ آپ نے دعوت سے امت بنائی، طبقہ نہیں بنایا۔ جی ہاں، کوئی زبان کی، رنگ کی، برادری کی، علاقے کی تقسیم آپ کی دعوت میں نہیں ہے، آپ کی دعوت میں کوئی تقسیم نہیں ہے، علاقے کی، قوم کی، برادری کی، رنگ کی، زبان کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی دعوت میں ابتدا سے کالے بھی، گورے بھی، فارس کی بھی، حبشہ کے بھی، کہ آپ نے امت بنائی ہے، آپ نے امت بنائی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو خود دعوت دیں، یہ آپ کا معمول تھا۔ آپ نے طائف سے واپسی پر عداس غلام کو دعوت دی، حالانکہ آقا موجود تھے، آقا کو دعوت نہیں دی، عداس غلام کو دعوت دی۔ آقا متاثر ہوئے غلام کے آپ کے پیر چومنے اور غلام کے اسلام لانے سے، آقا متاثر ہوئے۔ جی ہاں، غلام کو دعوت، آقا کو دعوت دی تھی، غلام کو دعوت دی، عداس کو۔ اس لیے اس کام میں سب سے اہم چیز عمومی دعوت ہے، انفرادی دعوت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت میں آپ نے راستہ اختیار کیا، وہ راستہ جس میں خطرناک ڈاکو رہتے تھے، کہ جب داعی کسی کو دعوت دینے کے ارادے سے چلتا ہے تو اللہ رب العزت اس ارادے کو ہی ذریعہ بناتے ہیں اس کے دل کے نرم ہونے کا۔ معمولی بات نہیں ہے گشت کے لیے جانا، معمولی بات نہیں ہے کسی کو دعوت دینے کے ارادے سے جانا، معمولی بات نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں ڈاکوں کے راستے سے لے چلو، کہ ہمیں ڈاکوں کے راستے سے لے چلو، ہم ڈاکوں کو دعوت دیں گے۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت میں ڈاکو کا راستے اختیار کیا. وہ ڈاکو آپ کو ملے راستے میں، آپ نے دونوں کو دعوت دی اور دونوں نے اسلام قبول کیا. فرمایا ہمارے پاس مدینے آؤ. اس لیے یاد رکھو کہ اس کام میں سب سے اہم چیز عمومیت ہے، کہ ہر فرد کو دعوت دو. کہ جس طرح سلام عام ہے اس طرح دعوت بھی عام ہے. سلام عام ہے، سلام ہر ایک کو کرو، جس کو پہچانتے اس کو بھی، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی. کہ حدیث میں آتا ہے کہ جان پہچان کی وجہ سے سلام کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. یہ حدیث ہے، التسلیم بالمعرفہ من اشراط الساعہ. کسی کو جان پہچان کر سلام کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. کہ یہ امت ایسی ایک امت بنائی گئی ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا اور سلام میں پہل کرنے والے کو افضل بتایا ہے کہ افضل ہے اسلام میں پہل کرے. کہ سلام مومن کا حق ہے، کہ سلام میں پہل کرنے والا افضل اور جواب دینا واجب. اس کے سلام کا جواب دو. ہاں، سلام کا جواب اہمیت ہے اس کی. سلام میں پہل کرنے والا افضل، یہ کہ سلام کا جواب دو. مسلمان کا حق ہے کہ اس کو سلام کیا جائے، اور جس کو کیا گیا اس کو حق، اس کے ذمہ حق ہے کہ اس کے سلام کا جواب دے. تو ہم نے عرض کیا کہ آپ نے امت بنائی، آپ نے امت بنائی ہے. یہ امت بنتی ہے طبقاتی فرق سے نکل کر. آپ نے طبقے نہیں بنائے اور علاقائیت نہیں پیدا ہونے دی کہ یو پی کا ہے، یہ میوات کا ہے، یہ فلاں صوبے کا ہے، یہ فلاں صوبے کا ہے. یہ نہیں، کہ آپ کی مجلس میں اور آپ کی دعوت میں ابتدا سے ہر قسم کے لوگ داخل ہوئے. تو ایک اہم چیز یہ ہے کہ آپ کی دعوت کے اندر عمومیت ہے، آپ کی دعوت میں عمومیت ہے، اور آپ کے یہاں ہر اجنبی سے اجنبی آدمی کا مقام ہے. دیکھو آپ نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن بنا دیا. بلال مؤذن ہے، بلال مؤذن ہے. اذان کا درجہ بہت اونچا ہے، اذان کا عہدہ بہت اونچا ہے. حضرت بلال کو مؤذن بنایا، حضرت بلال کو مؤذن بنایا کہ اذان کا درجہ بہت اونچا ہے. کہ بلال کو یہ درجہ دیا آپ نے. کہ اس طرح آپ نے ہر اجنبی کو اپنایا ہے. تو کوئی بھی قوم یہ نہیں سمجھتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیال کے یا اپنے خاندان کے یا اپنی زبان کے لوگوں کو رکھتے ہیں. کہ آپ کی دعوت میں مختلف زبان والے، مختلف رنگ والے، مختلف خیال والے، مختلف ملک والے، مختلف برادری والے سب جمع ہو گئے. اس لیے اس کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے، کہ اس کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں، کیونکہ اس دعوت سے امت بنانی ہے. کہ دعوت سے امت بنے گی. امت کسے کہتے ہیں؟ کہ امت اسے کہتے ہیں کہ جن کے درمیان کوئی طبقاتی فرق نہ ہو، وہ امت ہے. کہ درمیان طبقاتی فرق نہ ہو اس کو امت کہتے ہیں. کہ امت اسے کہتے ہیں کہ درمیان طبقاتی فرق نہ ہو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں پہلی چیز میں نے بتائی کہ آپ کی دعوت میں عمومیت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی دعوت میں اور آپ کے کام میں صبر ہے. صبر، برداشت کرنا، یہ علامات نبوت میں سے ہے. علامات نبوت میں سے ہے کہ نبی ہیں یا نہیں. کہ نبی کو آزمایا جاتا ہے مختلف چیزوں سے. کہ نبی کی آزمائش ہوتی ہے مال سے، اور نبی کی آزمائش ہوتی ہے زیادتی کرنے سے. کہ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں. اگر بادشاہ ہیں تو یہ ستانے والوں کو سے مقابلہ کریں گے. بادشاہوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ ستانے والوں سے مقابلہ کرتے ہیں، اور نبی کا مزاج یہ ہے کہ وہ ستانے والوں پر احسان کرتے ہیں. نبوت کا مزاج یہ ہے کہ ستانے والوں پر احسان کرتے ہیں. بادشاہوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ ستانے والوں سے مقابلہ کرتے ہیں، اور نبی کا مزاج یہ ہے کہ وہ مال کو رد کرتے ہیں، اور بادشاہوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ مال کو قبول کرتے ہیں. اس لیے عجیب بات ہے یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا گیا اذیتوں سے پریشان کر کے. سنو، ایک یہودی عالم تھے زید بن سعنہ، بڑے عالم تھے یہود کے. انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے ہیں، یا آپ کی صفات ہیں، یا آپ کی علامتیں ہیں. تو آپ کی تلاش میں نکلے، آپ کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ ہاں یہ نبی ہے. لیکن دو صفتیں ایسی تھی آپ کے اندر جو آپ کے ساتھ زیادتی کیے بغیر معلوم نہ ہوتی.
ایک آپ کی طبیعت میں صبر، اور دوسرے آپ کے ساتھ جتنی زیادتی کی جائے آپ کے تحمل میں اور آپ کے صبر میں اتنا اضافہ ہو۔ چنانچہ وہ آئے آپ کے پاس، آپ کو دیکھا، سمجھ گئے کہ ہاں یہ نبی ہے، لیکن ان کی دو صفتیں کہ یہ ان کے اندر تحمل